اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی احصى كل شیء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون اولئک المقربون درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خاران گرامی، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر ہے، اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اتنے مختلف گوشے ہیں کہ اس پر صرف ایک گھنٹے کی گفتگو کافی نہیں ہے۔ یقیناً بہت سارے گوشے ایسے ہیں کہ جس کو آپ خود بھی خطابت میں بیان کر چکی ہوں گی، ممبر پر بیان کر چکی ہوں گی، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو انسان جانتا ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے سے بی کے بارے میں معلومات اور معروضات وہ اپنے سماعتوں سے گزارتا رہتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو کہ جنہیں آپ عام طور پر سنتے رہی ہیں اسے بھی میں تکرار نہیں کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ وہ مطالب کے جسے کم بیان کیا جاتا ہے اور جو غیر معروف ہے اسے آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کروں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا یہ وہ خاتون ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئی ہیں۔ تو وہ افراد کے جو صحابہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور بہت اچھا نعرہ ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم کا ساتھ دیا ہے، ان پر اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کیا ہے، اور سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے نبی اکرم کا، ان کے زمانے میں موجود تھے، ان کا دیدار کیا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے، ان سے میں عرض کروں گا کہ دیکھو صحابہ کی فہرست میں سب سے پہلی صحابیہ حضرت ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ لہذا جہاں دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبان صحابہ کو چاہیے کہ حضرت ختیجہ طاہرہ کا ذکر سب سے پہلے کریں اور سب سے زیادہ کریں۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارے استاد نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عام طور پر جب مخالفین صحابہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو 3-4 سے زیادہ صحابہ ان کی نظر میں نہیں ہوتے،
اور انہی کے گرد ان کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، جبکہ صحابہ کی فہرست کم از کم غدیر کے میدان میں 1 لاکھ تھی۔ تو آپ دیگر صحابہ پر بھی گفتگو کیا کریں، دیگر صحابہ جنہوں نے واقعاً دین اسلام کا نام روشن کیا ہے، اور پھر بالخصوص جناب خطیہ طاہرہ جنہوں نے سب سے پہلے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا ہے بلکہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام پر، ان کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ افراد کے جو ازواج نبی کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ازواج النبی امہاتہم، کہ ازواجہ امہات المؤمنین، کہ نبی اکرم کی جو ازواج ہیں مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ازواج میں سے سب سے زیادہ حصہ جنہوں نے نبی اکرم کے ساتھ گزارا ہے وہ حضرت خدیجہ طاہرہ ہیں، اور ازواج کی فہرست بھی جب بنائی جائے گی تو جو سب سے پہلی خاتون ہے جسے ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو جہاں دیگر ازواج کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر بھی میں یہ بات عرض کروں گا کہ ازواج میں بھی ان کی مراد 1 یا 2 زوجہ ہوتی ہیں، ورنہ اور بھی ازواج ہیں، کم از کم 9 ازواج رسول کی تعداد تو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، تو ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اور بالخصوص جناب خطیہ طاہرہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے محدثین کا بہت احترام ہے، جنہوں نے ہم تک روایتوں کا نقل کیا ہے، اور پھر محدثین کے اندر بھی کچھ نام تو ایسے جو بڑے معروف ہیں اور ان سے پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ جب محدثین کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلی محدثہ کا نام ہے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ہم تک بہت ساری احادیث رسول پہنچائی، اور ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو بالکل قریب سے دیکھا ہے اور ہم تک نقل کیا ہے۔ احادیث بہت ساری ہیں کہ جسے بیان ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بیان بھی کروں۔ ایک حدیث تبرکاً ابھی آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جناب خطیہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل فرماتی ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں محمد وآل محمد۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بیان الانوار کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ابن عباس نے یہ روایت نقل کی ہے جناب خدیجہ طاہرہ سے، اور جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول ان اللہ اعطانی فی علی خصالا 9۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ پروردگار نے عطا کی ہے 9 خصلتیں حضرت علی مرتضیٰ کو، ثلاثا فی الدنیا و ثلاثا فی الآخرہ و ثلاثا، 3 ایسی خصوصیات ہیں جو دنیا میں عطا کی ہیں، 3 ایسی خصوصیات ہیں جو آخرت میں عطا کی ہیں، اور 3 اور خصوصیات ہیں کہ اسنان انا منہما آمن و واحدۃ انا منہا وجل۔ بی بی شاہ فرماتی ہیں کہ 3 اور جو آخری خصوصیات ہیں ان میں سے 2 ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ وہ ضرور پوری ہوں گی، لیکن جو ان 3 میں سے بھی آخری ہے اس کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ وہ کس طریقے سے پوری ہوگی اور اس وقت کیا حال ہوگا۔ جو 3 خصوصیات دنیا کے اندر عطا کی ہیں اس کے بارے میں بی بی شاہ فرماتی ہیں، بلکہ سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، بی بی بتائیے وہ 3 خصوصیات کون سی ہیں؟ تو پیغمبر کی حدیث اس طریقے سے بیان فرمائی کہ اما الثلاث التی فی الدنیا، وہ 3 خصلتیں جو علی کو حاصل ہیں دنیا کے اندر وہ یہ ہیں۔ دیکھیں تینوں عجیب و غریب خصلتیں جو عام طور پر شاید ممبروں سے بھی کم بیان کی جاتی ہیں، بعض چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، بعض کی طرف کم ہوتی ہے، البتہ ان چیزوں کی طرف جس کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یقضی دینی وینجز موعدی ویستر عورتی، کہ حضرت علی مرتضیٰ وہ ہوں گے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جو میرے قرض کو ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا سخت جملہ اور کتنا بڑا جملہ ہے کہ نبی کے اوپر جو قرض باقی رہ گیا اور جو نبی کی امانتیں تھیں وہ علی کے ذریعے ادا ہوں گی۔ وَيُنْجِزُ مَوْعِدِي، اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ علی پورے کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی کچھ وعدے تو ایسے ہیں کہ جو نبی پورا کر دیتے ہیں،
نبی کمپنسیٹ کرتے ہیں، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو نبی کے وعدے ہیں اسے علی کمپنسیٹ کریں گے اور علی ادا کریں گے۔ وَيَسْتُرُ عَوْرَتِي، اور میرے رازوں کی پردہ پوشی علی مرتضیٰ کریں گے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، اور وہ 3 خصلتیں جو علی کو آخرت میں حاصل ہوں گی وہ یہ ہوں گی فَمُتَّكِئِي يَوْمَ تَحِلُّ شَفَاعَتِي، وہ میرا سہارا بنیں گے اس دن کہ جب میں شفاعت کروں گا اپنی امت کی، اس وقت علی مرتضیٰ میرا سہارا بنیں گے۔ وَالْقَائِمُ عَلَى حَوْضِي، اور میرے حوض پر علی مرتضیٰ کھڑے ہوں گے اور وہ پانی پلائیں گے حوض کوثر کا۔ وَقَائِدُ أُمَّتِي إِلَى الْجَنَّةِ، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ میری امت کی قیادت جنت میں علی مرتضیٰ کریں گے۔ نبی نے قیادت بھی حضرت علی مرتضیٰ کے سپرد کر دی۔ وَأَمَّا الْإِثْنَانِ اللَّتِي أَنَا مِنْهُمَا آمِنٌ فَلَا يَرْجِعُ ضَالًّا بَعْدَ هُدًى، اور وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں مجھے مطمئن ہے کہ یہ حضرت علی پوری فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ ہدایت کے بعد کبھی وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ تو بہت واضح سی بات ہے، کیونکہ دیگر اگر افراد کو دیکھا جائے تو بہت سارے تھے کہ جو ہدایت پانے کے بعد گمراہ بھی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يُعْطِيَنِي رَبِّي فِيهِ الَّذِي وَعَدَنِي، اور انہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ میرا پروردگار انہیں وہ چیز عطا نہ کر دے جس کا مجھ سے انہوں نے وعدہ لیا ہے۔ یعنی وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ولایت ہے، وہ خلافت ہے۔ جب تک وہ چیز علی کو عطا نہ کر دے پروردگار، اس وقت تک علی کو موت نہیں آئے گی۔ وَأَمَّا الْوَاحِدَةُ الَّتِي أَنَا مِنْهَا وَجِلٌ، اور وہ ایک چیز جس کے بارے میں مجھے ڈر ہے، فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قُرَيْشُ بَعْدِي، وہ یہ ہے کہ میرے بعد قریش علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ جملہ جو اس مقام پر آیا ہے یہ ایک نیا موضوع ہے، اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، اس کو محسوس کیجئے گا۔ خود اہل سنت کتابوں کے اندر، بڑی بڑی کتابوں کے اندر آپ کو یہ کلمہ ضرور ملے گا کہ میرے چلے جانے کے بعد قریش ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے جانے سے پہلے مسلمانوں کا رویہ علی کے بارے میں اور تھا اور چلے جانے کے بعد اور ہو جائے گا۔ بس یہ جملہ ہی کافی ہے، ہماری بڑی سی دلیل بن جاتی ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چلے جانے کے بعد امت گمراہ ہو گئی اور انہوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا، وسیع کو وسیع نہیں مانا، اس پر کیا دلیل ہے؟ چاہے دوسرے واقعات نہ بھی ہو، یہی ایک جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے شاہ فرمایا میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ سلوک بدل جائے گا۔ یہ بعدی کا جو لفظ ہے، اگر آپ کے پاس سافٹ ویئرس موجود ہوں تو اس بعدی کے لفظ کو اہل سنت کتابوں میں سرچ کیجئے تو بہت ساری احادیث سامنے آ جائیں گی کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد یہ لوگ تبدیل ہو جائیں گے۔ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ زمانہ رسول کے اندر یہ ساتھ دینے والے تھے، لیکن جیسے ہی نبی کی آنکھیں بند ہوئیں انہوں نے علی سے بھی اپنی آنکھوں کو پھیر لیا۔ تو یہ ایک حدیث ہم تک جناب خدیجہ طاہرہ السلام علیہ کے توسط سے پہنچی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پھر بہت ساری آیات ایسی ہیں جو جناب خدیجہ طاہرہ کے بارے میں ہیں۔ دیکھیں جب ہم پنجتن پاک کی بات کرتے ہیں تو آیے تطہیر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، آیے مباہلہ ذہن میں ہوتی ہے، آیے مودت ذہن میں ہوتی ہے، سورہ کوثر ذہن میں ہوتا ہے، سورہ رحمان کی کچھ آیتیں، سورہ دہر کی کچھ آیتیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جب جناب خدیجہ طاہرہ کی بات کی جاتی ہے تو کوئی خاص آیات ذہن میں نہیں ہوتی، جبکہ بہت ساری آیات جناب خدیجہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور چونکہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد ہی کم تھی کہ ان روایتوں کو وہ نقل کرتے، اس لیے وہ ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکی۔ لیکن ایک فارمولہ آپ کو ہم دے کر جا رہے ہیں، اور یہ فارمولہ یقیناً یہاں پر جو بزرگان موجود ہیں انہیں مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا کہ اگر یہ جاننا ہو کہ حضرت خدیجہ کی شان میں کون کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو بس یہ جان لیجئے کہ صدر اسلام میں جو آیتیں مومنین اور مومنات کی تعریف اور ان کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں ان سب میں حضرت خدیجہ شامل ہیں۔ حضرت خدیجہ سب میں شامل ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین آیت جسے آج سرنامہ کلام میں آپ بیان کیا کہ پروردگار قرآن کریم میں شاہ فرما رہا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے ہیں ان کی کیا بات ہے، وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی وہ افراد ہیں جو پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔
یہ مقربین میں شامل ہیں۔ ایک جملہ ہے حدیث کا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کے اندر دو کیٹیگریز قائم کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نچلے درجے کے مومن ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بڑے اوپر درجے کے مومن ہوتے ہیں۔ جو نچلے درجے کے مومن ہیں وہ بھی مومن نیک افراد ہیں، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو نچلے افراد ہیں ان کی نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو نیکیاں کہلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اگر انہی نیکیوں کو اوپر والے انجام دیں تو اوپر والوں کے نزدیک یہ نیکیاں برائیوں کے برابر ہے۔ بات تھوڑی سی مکس ہو گئی، میں آپ کے لیے چھوٹی سی مثال دوں۔ دیکھیں، میں کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے، میں نے اسے 10 روپے دے دیے، نیکی کی ہے نہیں کی؟ نیکی ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ یہی سائل اگر امام زمانہ سے مانگتا اور امام زمانہ عطا کرتے، تو اگر وہ بھی وہی نیکی کرتے جو میں نے کی ہے تو یہ ان کے لیے نیکی نہیں ہوتی، برائی ہوتی، کیونکہ وہ کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہیں۔ تو کچھ نیکیاں نچلے درجے کے مومنین کے لیے نیکی ہوتی ہے، لیکن وہی کام اگر مقربین انجام دیں تو ان کے لیے نیکی نہیں ہوتی، برائی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کا شمار مقربین میں ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے کچھ رقم دے کر، کچھ درہم و دینار دے کر مسلمانوں کو خوش نہیں کیا ہے اور دین اسلام کا نام روشن نہیں کیا ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بتایا ہے کہ ہم مقربین میں رہنے کے بعد مقربین جیسی نیکی انجام دیتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ چند ایک آیات کو آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا کہ جس میں جناب خدیجہ طاہرہ السلام علیہا شامل ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں اس پورے سورے میں تقریباً خطاب پیغمبر اکرم سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری آیت ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی تھی، وہ کون سی ہے؟ وہ دوسری آیت جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی وہ کون سی آیت ہے؟ بہت مشہور آیت ہے۔ ارشاد یہ ہوتا ہے نبی اکرم سے کہ اب آپ اپنا تزکیہ نفس فرمانے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں تک بھی پیغام پہنچائیے۔ تو قریبی رشتہ داروں میں جو سب سے پہلے قابل ہے اس کی کہ وہ پیغام رسول کو سنیں وہ حضرت خدیجہ طاہرہ السلام علیہا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ظاہراً سورہ مدثر کی آیت نمبر 2 ہونی چاہیے، اگر کسی اور کے ذہن میں ہو تو بیان فرمائیے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس کے علاوہ ایک آیت جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ جو پاک زمینیں ہوتی ہیں ان سے خوبصورت پودے پیدا ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِ، پروردگار کی اذن سے، اور وہ جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں اور خبیث زمینیں ہوتی ہیں اس سے کچھ نہیں نکلتا ہے سوائے نقصان کی چیزوں کے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا مصداق ہمارے سامنے آتا ہے وہ حضرت خدیجہ طاہرہ کی صورت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ صرف یہ وہ واحد زوجہ رسول ہیں جن سے وہ اولاد چلی ہے جو تا قیامت باقی رہے گی، اور یہ ہمیشہ تماچا لگے گا ان افراد کے اوپر جو ابتر کا تانا دینے والے تھے۔ محمد حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کے بارے میں جملہ
موجود ہے کتابوں کے اندر کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ ان بطن امک کان للامات وعاء، کہ اے بیٹی فاطمہ تمہاری مادر گرامی کا شکم اور ان کا بطن مبارک امامت کے لیے ظرف بنے گا۔ تو امامت چلی ہے تو حضرت خدیجہ طاہرہ کی آل میں چلی ہے، ان کی اولاد میں چلی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ کہ جیسے یقیناً آپ سنتے رہے ہیں اور اس کے بارے میں تو سب سے زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، جو سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر ظاہراً 8ویں آیت یہ بنتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں شاد یہ ہو رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہ جو آخری آیت ہے وہ 8ویں نمبر کی آیت بنے گی کہ اے حبیب جب آپ کو ہم نے یتیم پایا تو کیا آپ کی کفالت نہیں کی؟ کفالت پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کی نہیں کی، جبکہ کفالت خدا نے اگر کی ہے تو حضرت ابو طالب کے ذریعے کی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب آپ کو لوگوں کے درمیان سرگرداں پایا تو کیا آپ کی رہنمائی نہیں کرتی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب آپ کو تنگ دست پایا تو مال خدیجہ سے آپ کو کیا مدد دے کر آپ کو غنی نہیں بنا دیا؟ اور اس آیت کے ذیل میں اہل سنت عالم دین جناب قرطبی اپنی کتاب الجامع للاحکام القرآن کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو غنی بنایا ہے تو حضرت خدیجہ طاہرہ کے مال کے ذریعے بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بھی عالم دین شیخ صدوق علیہ رحمہ کتاب معانی الاخبار کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ پروردگار نے مال خدیجہ کے ذریعے پیغمبر کو غنی بنایا ہے۔ فَأَغْنَاكَ اللَّهُ بِمَالِ خدیجہ، خدا نے تجھے غنی بنا دیا خدیجہ کے مال کے ذریعے۔ پھر ایک آیت کریمہ جو جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 نمبر کی آیت ہے۔ ارشاد یہ ہوتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ ملائکہ جناب مریم کی خدمت میں آ کر کہتے تھے کہ اے مریم پروردگار نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے اور آپ کو تمام عالمین کی خواتین کے اوپر منتخب کیا، ہر برگزیدہ بنایا ہے۔ یہاں پر عالمین کی بعد میں پھر تفسیر پیغمبر اکرم نے بیان کی کہ وہ اپنے زمانے کے جتنے عالمین تھے ان کی خواتین کی سرداری جناب مریم کو حاصل ہوئی۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جب ہم جناب فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت زہرا وہ تھی جو محدثہ تھی جن سے ملائکہ گفتگو کیا کرتے تھے، معلائے کائنات پر فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے باقی ائمہ کی خدمت میں فرشتے آیا کرتے تھے۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تو بعض لوگوں سے بات ہضم نہیں ہوتی کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی نہ ہوں اور ان پر فرشتے نازل ہوں۔ تو صرف نبی وہ ہوتے ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں کیا استعمال ہو رہا ہے لفظ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرشتے جناب مریم پر نازل ہوئے۔ جناب مریم نبی نہیں ہیں لیکن فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے نبوت شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی نہ بھی ہو لیکن صاحب مقام و منزل ہو تو پروردگار اس پر بھی اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی کہ شب قدر کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں امام زمانہ پر۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں پروردگار کے حکم سے۔ تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ رات تو آ رہی ہے اور قیامت تک آتے رہے گی۔ جب تک یہ رات باقی ہے کسی ایسے شخص کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہوں، اور وہ ہمارے اور آپ کے صاحب الزمان حضرت حجت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ ایک اور آیہ کریمہ سورہ آل عمران ہی کے اندر موجود ہے، سورہ
آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 ارشاد یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ پروردگار نے منتخب کر دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور حضرت عمران علیہ السلام کی آل کو، عالمین کے اوپر ان کو منتخب کر لیا ہے۔ تو بعض روایتوں کے اندر تو موجود ہے کہ عمران سے یہاں پر مراد جناب مریم کے والد بزرگوار جناب مریم بنت عمران ہیں، یعنی عمران کی بیٹی ہے حضرت مریم اور ان کی آل مراد ہیں۔ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمران سے مراد مولائے متقیان کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے مولائے کائنات کے ذریعے، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ طاہرہ سے جو نسل چلی ہے حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کے ذریعے، تو ان کی آل کو منتخب کر لیا ہے پروردگار عالم نے، اور یہ گویا آل خدیجہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں ہو رہا ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ جس میں شادی ہوتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے میں اور اس کی جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو، سبقت اختیار کرو۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 22 ہے، بلکہ معاف کیجیے گا، اس سورہ حدید کی ظاہراً سورہ حدید کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، پروردگار کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ تو جن افراد نے جلدی کی ہے ان سر فہرست افراد میں بھی سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کا۔ ایک اور آیہ کریمہ، اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنا حوصلہ ہے سننے میں، بس یہ آخری آیت کو آپ کی خدمت بیان کروں۔ پیغمبر اکرم کی ایک دعا ہے، اور پیغمبر اکرم کی صرف یہ دعا نہیں ہے، ہر شخص کی یہ دعا ہے، اور دعائے قنوت میں بھی اسے پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دعا یہ ہے کہ پالنے والے میرے پروردگار میرے رب ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ امام سے مراد وہ لغوی معنی مراد ہیں کہ ہمیں ان کے لیے رول ماڈل بنا دے، ہماری ازواج اور ہماری اولاد کے ذریعے ہمارے فیملی کو ایسا بنا دے کہ پھر ہم متقین کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ اب اس آیت کے ذیل میں اہل سنت عالم دین علامہ حسکانی نے، جنہیں حاکم حسکانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم نے یہ سوال کیا کہ یا جبرائیل من ازواجنا، اس آیت کے اندر جو میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار میری ازواج کے ذریعے میری اولاد کے ذریعے میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے، تو ازواج سے مراد کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے جواب دیا قال خدیجہ، حضرت خدیجہ طاہرہ کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ وقال وذریاتنا، اور میری اولاد سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قال فاطمہ، فاطمہ کے ذریعے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ قرار دے۔ اور پھر آگے پیغمبر نے سوال کیا وقرۃ عین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قال الحسن والحسین، صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر کہا، سوال کیا وقال وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے لیے متقین میں سے ایک امام بنا دے، وہ کون ہے؟ قال علی علیہ السلام، وہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں کہ جنہیں امام بنایا گیا ہے۔ تو اس آیت کا ایک حقیقی مصداق تو پیغمبر اکرم کا گھرانہ ہے، لیکن ہم سب اپنے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور ہمیں متقین کے لیے رول ماڈل بنا دے، نمونہ عمل بنا دے۔ البتہ یہاں پر بھی جو عربی سے واقفیت رکھنے والے افراد ہیں، کبھی کبھار یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ازواجنا وذریاتنا، ذریاتنا کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اولاد کو، اولاد ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، تو ازواجنا کا مطلب بھی تو جمع کا صیغہ ہے، تو یہ تو دعا اس وقت پوری ہوگی کہ جب ایک سے زیادہ ہوں ازواج۔
تو کیا اس کو رہنے دیں، اس کو حل کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جائیں. تو ازواجنا کا مطلب بالکل یہی ہے کہ ایک سے زیادہ ازواج، ہماری ازواج کو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچ اپنے آپ کو رہے ہوتے ہیں اور بات ایک سے زیادہ کی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو صرف نہیں سوچنا ہے، پوری قوم کے لیے دعا ہے کہ جن کی جو ازواج ہیں اور جن کی جو اولاد ہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا قرار دے. اور یہ سب کے لیے دعا ہے، ربنا ہمارے پروردگار، ربنا حب لنا ہم سب کو عطا فرما، من ازواجنا ہم سب کی ازواج میں سے، وذریاتنا ہم سب کی اولاد میں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یہ اکیلے کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، ہو ہی سبھی کے لیے دعا ہے. اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جو صاحب ازواج ہیں، صاحب اولاد ہیں، پروردگار ان کی اولاد کو، ان کی ازواج کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ان سارے گھرانوں کو متقین کا رول ماڈل قرار دے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہاں تک ہم نے آیات کے حوالے سے آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.